کل انڈیا نے پاکستان کو صحیح پھینٹا لگایا ہے. پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بلو پار تھی. نہ ان کے اندر انٹینٹ تھا کھیلنے کا، نہ ان کے اندر ایٹیٹیوڈ تھا. ڈر ڈر کے کھیل رہے تھے. فہیم اشرف وہ سویپس لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے سویپ لگ ہی نہیں رہی تھی. بھائی چھوڑ دو، تم سے سویپ نہیں لگ رہی، چھوڑ دو. ایسے فضول میں ایکشن مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضول میں فنکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کھیلا جا رہا، بھائی چھوڑ دو. سنگل لو. بیسک جو گیم کا جو پیٹرن ہے اس کو فالو کرو. اسٹرائک کو روٹیٹ کرو، دوسرے کو چانس دو. سنگل لو. ڈاٹ بالز کھیلی جا رہے ہیں اور پھر فخر زمان ٹلے مار رہا ہے. بھائی تم سے نہیں کھیلا جا رہا، چھوڑ دو. بھائی آپ نے بابر کو نکال دیا، آپ نے رضوان کو نکال دیا، پیچھے کون بچا بھائی ٹیم کے اندر؟ بالرز آپ کے ٹھیک ہے، بالرز ہیں آپ کے اچھے ہیں، اسپنر ہیں، لیکن کب تک آپ ان پہ ریلائی کرو گے؟ بیٹسمین میں سائم ایوب صاحب تھے، انہوں نے آگے پہلی وہ شاٹ کھیلی اور آؤٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، انڈیا کا بیہیویئر، انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ تھا میچ کے بعد اور میچ سے پہلے وہ ٹھیک نہیں تھا اور ہائی پریشر گیم تھی. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ بھائی آپ ہائی پریشر گیم کے اندر اس طرح گیو اپ کر دیں. بھئی آپ کو فائٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو ایگریشن شو کرنا ہوتا ہے، آپ کو انٹینٹ شو کرنی ہوتی ہے. وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. آپ جیتنے کی تیاری سے تو نہیں گئے تھے. آپ کی گیم سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ جیتنے کے لیے نہیں کھیل رہے، آپ بس ویسے ہی گیم پار کر رہے ہو. ایسے تو نہیں ہوتا یار. کیا مطلب اتنا پیسہ آپ پہ خرچ ہو رہا ہے، اتنی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور آپ وہاں جا کے اس طرح ٹھوش ہو جاتے ہو. ایسے تو مت کرو نا یار. اتنا پیسہ آپ لوگوں پہ خرچ کیا گیا ہے، کوئی بندہ شو کرتا ہے. اب وہ جیسے ہی انڈیا والے بیٹسمین آئے، انہوں نے کیسے پلے کیا. 13 بالوں پہ اس لڑکے نے 31 رن بنایا، اس اوپنر نے، ابھیشیک نے، اور وہ ڈیمیج کر کے آپ کو چلا گیا. اس نے پہلی بال پہ چوکا مارا، دوسری بال پہ چھکا مارا. ایسے اس نے، اور آپ کے پریمیم فاسٹ بولر شاہین کو اس نے مارے چھکے. یہ شو کرتا ہے کہ بھئی آپ جیتنے کی انٹینٹ سے آئے ہو. آپ دب کے کھیلنے والے نہیں ہو، آپ ڈر کے کھیلنے والے نہیں ہو. آپ نے جیسے کھیلا، آپ کی ٹیم نے، گرین شرٹس نے، آپ نے کل بہت مایوس کیا. اور پھر چلو انڈیا کا جو بیہیویئر تھا، پیٹی بیہیویئر آفٹر دا گیم، وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. ان کے اوپر ان کی گورنمنٹ کا پریشر بھی تھا، لوگوں کا پریشر بھی تھا کہ میچ ہی نہ کھیلو. انہوں نے میچ کھیلا. اس کے بعد چلو انہوں نے دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم نے ہاتھ نہیں ملایا. اور پھر اس نے پہلگام کا انسیڈنٹ کا حوالہ دیا. بھائی پہلگام کے انسیڈنٹ کے اندر پاکستان انوالو نہیں ہے. آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسٹوپڈ باتیں کرنا چھوڑ دو. یہ میری بات انڈینز کے لیے، اسٹوپڈ باتیں کرنا چھوڑ دو. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو بھائی ثبوت پریزنٹ کرو. آج تک آپ نے وہ بندے نہیں پکڑے جنہوں نے پہلگام کا انسیڈنٹ کیا، اور آپ باتیں کرتے ہو. اور وہ سوریا کمار یادو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا رسپانس دیا کل پریس کانفرنس میں بیٹھ کے. بھائی رسپانس آپ نے اس دن مئی کے 3-4 دنوں میں دیا تھا، اس کا آپ کو جواب مل گیا تھا. سو اسٹاپ ٹاکنگ اسٹوپڈ تھنگس. اسٹوپڈ باتیں مت کرو. انڈیا کا دنیا کے اندر ایک نام ہے. انڈیا کے لوگ دنیا کے اندر بہت بڑے اونچے مقامات پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سرو کر رہے ہیں، وہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. لیکن اس طرح کی اسٹوپڈ حرکتیں کر کے انڈیا کے اوپر دھبے مت ڈلواؤ. انڈیا کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر دھبے مت ڈلواؤ. اچھی خاصی انڈیا کی ٹیم ہے، اس کو دنیا کے اندر ذلیل و بدنام مت کرو. پہلگام پاکستان نے نہیں کیا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت پریزنٹ کرو. اسٹوپڈ باتیں مت کرو. ڈونٹ یو پیپل آر فمبلنگ اٹ، یو پیپل آر لوزنگ اٹ. آپ لوگوں کو آبسیشن ہو گیا پاکستان سے. بھائی چھوڑ دو. پاکستان کو آپ سے کوئی آبسیشن نہیں ہے. پاکستان آپ سے کرکٹ کا میچ کھیلنا چاہتا ہے، اچھا ستھرا میچ کھیلنا چاہتا ہے، انٹرٹینمنٹ لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہے. آپ سے کھیلا جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ. نہیں کھیلا جاتا، بھائی گھر جاؤ. اب پاکستان نے تو چلو پی سی بی نے تو وہ جو ریفری تھا، اسٹوپڈ ریفری تھا، جس نے یہ اس بات کو پریونٹ نہیں کیا ہینڈ شیک نہ ہونے کو. اس کو ہینڈ شیک کروانی چاہیے تھی. پاکستان نے اس کے خلاف وہ بھی کیا ہے، ایک درخواست بھی ڈالی ہے، اس کے بعد خلاف شکایت درج کی ہے کہ بھئی یہ کیسا ریفری ہے، یہ تو اگینسٹ دا اسپرٹ آف کرکٹ ہے. کہ بھئی اس کو کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹیمز کو کہنا چاہیے تھا بھئی جاؤ ہینڈ شیک کرو. اینی ویز دفع کریں. وہ نہیں کرنا چاہتے، ہینڈ شیک نہ کریں. بھاڑ میں جائیں، جہنم میں جائیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی ٹیم کو تو اپنی پرفارمنس امپروو کرنی چاہیے. ان کے اوپر ہم بلیم کرتے رہیں گے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. نہیں بھئی، آپ اپنی گیم کو بھی تو دیکھیں نا. آپ نے اپنی گیم کو بھی تو امپروو کرنا ہے. کب سے آپ یہ کل کے بچے تو نہیں ہیں آپ کے، آپ نے کل کو کرکٹ کھیلنی شروع کی. آپ پتہ نہیں کب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں. آپ کو اپنی گیم کو امپروو کرنا ہوگا. آپ کو ایک انٹینٹ، ایگریشن اور ایٹیٹیوڈ شو کرنا ہوگا. سو آئی ہوپ کہ پاکستان اپنی گیم کو آگے امپروو کرے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر دوحہ گئے. وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی، دوحہ نے جو میٹنگ بلائی تھی، ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے، جس میں تقریباً 50 ممالک کے سربراہان آئے ہیں. وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا کہ اسرائیل نے قطر کے اوپر جو اٹیک کیا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور اس کا کیا رسپانس ہوگا. اس میٹنگ کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ بولا ہے کہ بھائی ہمیں ایسے سٹیپس لینے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آئندہ، جن کی مدد سے آئندہ
ہم اسرائیل کے ایسے اٹیکس کو پریونٹ کر سکیں. اور اس کے اندر انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسی ٹاسک فورس بنانی پڑے گی جو افیکٹو اسٹیپس لے ٹو اسٹاپ اسرائیلی ایکسپینشن پلانس. کیونکہ جو قطر کے امیر ہیں انہوں نے بھی یہ بولا ہے کہ بھائی اسرائیل یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہ جو عرب دنیا ہے وہ اس کو اپنے انفلوئنس کے انڈر لینا چاہتا ہے اور اس پہ وہ سارٹ آف قابض ہونا چاہتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کوششیں کرنی پڑے گی کہ ہم ایسا کام ہونے سے بچائیں, کیونکہ اسرائیل ڈریمز آف ٹرننگ دی عرب ریجن انٹو این اسرائیلی اسفیئر آف انفلوئنس اینڈ دس از اے ڈینجرس illusion. قطر کے امیر نے بولا کہ اسرائیل کا یہ خواب ہے کہ وہ جو عرب دنیا ہے وہ اس کو اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں لینا چاہتا ہے, اور یہ اسرائیل کا ایک بہت خطرناک illusion ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کے علاوہ آپ کے پرائم منسٹر کی وہاں پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات ہوئی, اور اس میٹنگ کے اندر فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود تھے, آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. اس میٹنگ کے اندر سعودی کراؤن پرنس نے آپ کے پرائم منسٹر کو کہا کہ بھائی آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو یور وزٹ ٹو ریاض نیکسٹ لیٹر دس ویک. آپ کے پرائم منسٹر ریاض جائیں گے, سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور وہاں پہ معاملات آگے بڑھائیں گے سعودی عرب کے ساتھ. یہ چل رہا ہے جی. ٹرمپ نے بولا ہے کہ بھائی قطر ہیز بین اے ویری گریٹ ایلائی, قطر ہمارا بہت اچھا ساتھی رہا ہے, دوست رہا ہے. اسرائیل کو اس بات میں کیئرفل ہونا پڑے گا کہ وہ کس پہ اٹیک کرتا ہے, کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا جی, اس کے علاوہ یہ کہ بھائی یو ایس کی اور چائنا کی آپس میں ایک سارٹ آف ڈیل ہو گئی ہے, فریم ورک ڈیل ہو گئی ہے. کس کے اوپر؟ ٹک ٹاک کے اوپر. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی جب جیسے ہی ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹک ٹاک کو بین کروں گا, اور جو لیٹسٹ ڈیڈ لائن ہے ٹک ٹاک کو بین کرنے کی وہ کل پرسوں وینسڈے ہے. تو اب کیوں بین کیا جائے, کیوں اس کے معاملات اس ڈیل کے جو محرکات ہیں وہ سامنے نہیں آئی, لیکن اتنی بات کی ہے جو یو ایس کے ٹریڈ نیگوشیٹر ہیں انہوں نے اتنی بات کی ہے کہ بھائی اب جو فریم ورک سائن ہوا ہے, اب جو ڈیل ہوئی ہے, اس کے تحت جو ٹک ٹاک ہے یہ یو ایس کی اونرشپ میں آ جائے گا. دس از اکارڈنگ ٹو فائنینشیل ٹائمز, لیکن اس کی ڈیٹیلز ابھی سامنے نہیں آئی ابھی, کیونکہ ٹرمپ کی اور شی جن پنگ کی کچھ دنوں میں فون کال اسکیجول ہے, وہ فون کال پہ بات کریں گے اور اس کے بعد اس ڈیل کے محرکات سامنے آئیں گے. سو دس از فرام اراؤنڈ دا ورلڈ, دس از دا لیٹسٹ فرام اراؤنڈ دا ورلڈ. آئی ہوپ کہ پاکستان کی ٹیم اپنی گیم امپروو کرے. آئی ہوپ کہ پاکستان کی ٹیم ایٹیٹیوڈ, ایگریشن, انٹینٹ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ کھیلے, فیئر لیسنس کے ساتھ کھیلے اور فرنٹ فٹ پہ کھیلے, تبھی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. آئی برنگ یو مور.